بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کے وقت حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے، لیکن آپ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ الحمد کی بجائے الحمد یعنی چھوٹی ہے سے قرات کر رہے ہیں، تو یہ خیال کر کے کہ آپ چونکہ قرآن کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھی، لیکن اسی رات خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو آپ نے عرض کی کہ یا اللہ، تیری رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ تو نے ہماری رضا پائی لیکن اس کا مقام نہیں سمجھا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون سی رضا تھی؟ ارشاد ہوا کہ اگر تو نماز میں حبیب اجمی کی اقتدا کر لیتا تو تیرے لیے تمام عمر کی نمازوں سے بہتر تھا، کیونکہ تو نے اس کی ظاہری عبادت کا تصور تو کیا لیکن اس کی نیت نہیں دیکھی، جبکہ ولی کی نیت سے تلفظ کی صحت کم درجہ رکھتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ حضرت حبیب اجمی بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر امام احمد بن حنبل نے کہا، میں ان سے ایک سوال کروں گا، لیکن امام شافعی نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ واصل باللہ لوگوں اور عارفوں سے سوال نہ کیا کرو، ان کا تو مسلک ہی جدا گانا ہوتا ہے۔ لیکن منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ سوال کر ہی ڈالا کہ جس شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک قضا ہوئی اور یاد نہ رہی تو کون سی تھی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا کرے، اس لیے کہ خدا سے غافل ہو کر اس قدر بے ادبی کا مرتکب ہوا کہ ایک نماز چھوڑ دی۔ یہ سن کر امام شافعی نے کہا کہ میں نے اسی لیے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو، ان کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ ایک کنیز 20 سال تک آپ کے ہاں رہی، لیکن کبھی آپ نے اس کا چہرہ تک نہ دیکھا، اور ایک دن اسی کنیز نے فرمایا کہ میری کنیز کو آواز دے دو۔ اس نے عرض کیا کہ حضور، میں ہی آپ کی کنیز ہوں۔ فرمایا کہ 30 برس میں میرا خیال سوائے اللہ کے کسی اور طرف نہیں گیا، یہی وجہ ہے کہ میں تم کو شناخت نہ کر سکا۔ آپ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ رضائے الہی کس چیز میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس دل میں جس میں نفاق کا غبار نہ ہو۔